تو قادیانیوں کو اس وقت تک اقلیتی کمیشن کا رکن نہیں بنایا جا سکتا جب تک وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کریں۔ لیکن وہ قانون کو بھی نہیں مانتے، آئین کو بھی نہیں مانتے، پارلیمنٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے کہ پاکستان کے آئین اور دستور اور قانون کو جب تک قادیانی نہیں مانیں گے۔ اگر وہ آئین کو نہیں مانتا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو باغی ہیں۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ پر لگنے والے الزامات میں سے شاید اس سے زیادہ لغو اور بیہودہ الزام اور کوئی نہ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ احمدی آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے یا پھر قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔ حالانکہ حقیقت میں جماعت احمدیہ شاید دنیا کی واحد تنظیم اور واحد جماعت ہے جس کے ماننے والے اپنے اپنے ملکوں کے قوانین کی پوری طرح پاسداری کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک 20 مرتبہ یہ آئین معطل، تبدیل اور مسخ ہوتا رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس آئین کے ساتھ یہ سلوک کر کے اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، وہی لوگ آج اپنے گناہوں کو جماعت احمدیہ کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں آپ کو اس طرح کے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو برملا آئین پاکستان کو غیر اسلامی آئین قرار دے کر اس کا انکار کرتے دکھائی دیں گے۔ مثلا ان میں ایک یہ لال مسجد اسلام آباد کے خطیب مولوی عبدالعزیز ہیں، جن کی وجہ شہرت برقعے میں فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آئین پہ اتفاق نہیں تھا، آپ کہتے ہیں کس پر؟ یہ جو آئین ہمارے پاس موجود ہے آج جس شکل میں موجود ہے پاکستان میں، میں تو اس کو اسلامی سمجھتا نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں یہ آئین کفری آئین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور میں موبائل مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، جو عالم اس کو اسلامی کہتا ہے پورے پاکستان میں دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور نامور مولوی جو اب فوت ہو گئے ہیں، وہ تو آئین اور جمہوریت کے نام سے اس قدر چڑ رکھتے تھے کہ اسے خدا سے بغاوت کا دوسرا نام قرار دیتے تھے۔ یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے، جمہوریت 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 جمہوریت۔ ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہیں، کالم نویس، ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی تان پہ ٹوٹ رہا ہے۔ بس یہ ہے اصل شے۔ ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت۔ دوسری جانب اگر احمدیوں کی بات کی جائے تو قانون کی پاسداری اور وطن سے وفاداری کی ایک عظیم مثال 2010 کا وہ دلخراش واقعہ ہے جب لاہور میں جماعت احمدیہ کی 2 عبادت گاہوں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 90 کے قریب احمدیوں کو عین نماز کی حالت میں نہایت فاقی سے شہید کر دیا۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ نے اتنے بڑے سانحے کے باوجود غیر معمولی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ ایسے مواقع پر بعض دفعہ صبر کا دامن چھٹ جانے کا خدشہ ہوا کرتا ہے، لیکن پورے ملک میں کسی ایک جگہ بھی کوئی ایک شیشہ یا ایک پتا بھی نہیں توڑا گیا اور تمام شہداء کو انتہائی وقار کے ساتھ سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں یہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے کہ معمولی باتوں پر سڑکیں بلاک کر دی جائیں یا توڑ پھوڑ اور گھیراؤ جلاؤ کیا جائے۔ قانون شکنی یا ریاستی نظام کا انکار کرنا یہ کس بلا کا نام ہے اور یہ بلا کیسی دکھتی ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو 5 سال پیچھے لے جانا چاہوں گا، جب 2020 میں دنیا بھر کو کورونا جیسی ہولناک وبا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ 3 سال سے زائد عرصے تک رہنے والی اس وبا کے نتیجے میں دنیا بھر میں 70 کروڑ سے زائد کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اس عرصے میں حکومتوں کی طرف سے وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سماجی فاصلوں اور لاک ڈاؤن جیسے آپشن استعمال کیے گئے، اور جب کووڈ ویکسین دریافت ہوگی تو لوگوں کو ویکسین کی ڈوز لگوانے کی ہدایات کی گئیں۔ ویکسین کی ڈوزز کے بعد ساری دنیا میں اموات کی شرح میں واضح کمی دیکھنے میں آئی، لیکن اس عرصے میں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے مولویوں نے حکومت کی ان تمام ہدایات اور SOPs کو ہوا میں اڑا دیا۔ نہ سماجی فاصلوں کا خیال رکھا اور نہ ماسک کے استعمال کو ضروری سمجھا گیا، اور جب کرونا ویکسین لگوانے کی ہدایت کی گئی تو انہی مولویوں کی طرف سے اسے مغربی سازش قرار دے کر لوگوں کو ویکسین لگوانے سے روکا گیا۔ ہمارے جامعہ کے اندر یہ 2-2.5 سال سے جب سے کرونا چل رہا ہے، ہم نے کوئی یہ جو حکومتی ہدایات ہیں SOPs ہیں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا۔ اچھا، ایک طرف مولویوں کا یہ طرز عمل تھا، دوسری طرف جماعت احمدیہ نے ریاست پاکستان کی تمام تر ہدایات پر پورا عمل کیا۔ اگر حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تو جماعت احمدیہ کے مرکز روا میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا گیا۔ اسی طرح جب ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم کا آغاز ہوا تو جماعت احمدیہ نے
اس مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دیگر مولویوں کی طرح کرونا ویکسین کے خلاف فتوے دینے کی بجائے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور شرکت کی، اور مرکزی طور پر تمام احمدیوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس مہم میں 100% شامل ہو کر اس کو کامیاب بنائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روا شہر، جس کی اکثریت احمدیوں پر مشتمل ہے، صرف ایک روا کی وجہ سے ضلع چنیوٹ نے ویکسین کروانے کے حوالے سے سارے پنجاب میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اس کامیابی پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے ضلع چنیوٹ کے ڈی سی عاصم جاوید اور ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مشتاق بشیر کو ایوارڈز اور شیلڈ دیے گئے۔ عوامی سطح پر آئین اور قانون کی کس قدر پابندی کی جاتی ہے، اس کی بھی کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثلاً قانون کہتا ہے کہ کسی کو وراثت سے محروم کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اس حوالے سے آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 23 اور 24 میں اس امر کی سختی سے تنبیہ کی گئی ہے۔ جبکہ خواتین کے حقوق کی بات کی جائے تو تعزیرات پاکستان میں خصوصی طور پر 498 کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت عورتوں کو جائیداد سے محروم رکھنے کی سزا 10 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کی گئی۔ اس قانون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 2020 میں دی انفورسمنٹ آف وومنز پراپرٹی رائٹ ایکٹ بھی متعارف کرایا گیا۔ بلکہ اگر اس سب کو چھوڑ بھی دیا جائے تو ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں عورتوں کی وراثت کا قانون بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یعنی عورتوں کا بھی اس مال میں سے ایک حصہ ہے جو ان کے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اور آگے فرمایا نصیبا مفروضہ، یعنی یہ وہ معین حصہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس پر کتنا عمل ہوتا ہے تو بتاتا چلوں کہ دسمبر 2024 کے سرکاری اعداد و شمار آپ کو سکتے میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوں گے، اور وہ اس طرح کہ ان اعداد و شمار کے مطابق آج بھی پاکستان میں 97% خواتین کو جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ تو احمدیوں کے ساتھ ہے کہ وہ خود کو غیر مسلم کیوں نہیں سمجھتے۔ پھر پاکستان میں بجلی چوری کرنا ایک نہایت سنگین جرم خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ناقابل ضمانت جرم ہے جس کی سزا 3 سال قید بامشقت اور واجبات کی ادائیگی کے علاوہ 1 کروڑ روپے جرمانہ ہے۔ لیکن عملاً پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے، اس کا اندازہ آپ کو جیو نیوز کے ایک پروگرام جرگہ سے ہو جائے گا، جس میں سلیم صافی کو انٹرویو دیتے ہوئے فیڈرل منسٹر آف انرجی سردار اویس خان لغاری نے کہا کہ پاکستان میں سالانہ 600 ارب روپے کی بجلی چوری کی جاتی ہے۔ پروونس وائز اس وقت کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے؟ بہت چوری ہو رہی ہے سر، ان کے تو حقوق کچھ نہیں ہوتے۔ جو جی چوری کرنے والا ہے اس کا کیا حق ہے ملک کے اندر اور آئین کے اندر ہمارے سسٹم میں، کیونکہ یہ تقریباً 600 ارب روپے سالانہ کا معاملہ ہے۔ 600 ارب روپے سالانہ بہت بڑی ایک قیمت ہے، اس کے لیے ہم ہر چیز کریں گے۔ قانون کی عملداری کی سنگینی کا عالم یہ ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف ہونے والی قانون سازی کے بعد بھی ریاست ان چوروں کے آگے بے بس دکھائی دیتی ہے۔ اب آپ 1-2 منٹ کے لیے ذرا تصور کریں، ایک لائن مین اپنی ایک گاڑی میں یا موٹر سائیکل کے اوپر ایک کنڈے کو ہٹانے والا چیز لے کے جاتا ہے، بانس لے کے جاتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے، اور وہاں حکومت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگلا 500 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 100 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں ہٹاتے، کیا کر لو گے؟ تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر ایسے لوگوں پر قرآن کریم میں بیان کردہ چور کی سزا کا اطلاق کر دیا جائے تو شاید پاکستان کے گلی محلے اور بازار ہتھ کٹے ٹنڈوں سے بھر جائیں۔ پھر پاکستان کے قانون میں چھوٹے بچوں سے مزدوری کروانا بھی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں 1991 کا دی امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ بھی موجود ہے، جس کے تحت 1 سال تک قید اور جرمانے کی سزا موجود ہے۔ لیکن اس پر کتنا عمل ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ 20 لاکھ بچے کسی نہ کسی صورت میں چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ یہ بچوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ دنیا کے کل 200 ممالک میں سے 113 ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی اس عدد سے کم ہے، بلکہ گلوبل سلیوری انڈیکس جو کہ ایک عالمی ادارہ ہے، اس کے 2013 کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں موریتانیہ اور ہیٹی کے بعد ایسے بچوں کی سب سے بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو ایسے حالات میں مزدوری کر رہے ہیں جسے ہم موجودہ دور میں غلامی سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔
اس پر مزید فکر انگیز امر یہ ہے کہ جب باقی دنیا میں مجموعی طور پر ایسے بچوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہوتی ہے، وہاں پاکستان میں اس تعداد میں اضافہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ پھر قانون کہتا ہے کہ زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا جرم ہے، جس کی پاکستان پینل کوڈ میں سزا 3 ماہ قید اور جرمانہ بتائی گئی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے علاوہ 2005 کا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ بھی موجود ہے، جس کے تحت جرمانے کے علاوہ سزا کی مدت 10 سال تک بڑھا دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر مملکت فروخ حبیب کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کی 8,24,000 ایکڑ سے زائد اراضی پر لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، جس میں زیادہ تر جنگلات، ریلویز اور ہائی ویز کی زمین شامل ہے۔ اس اراضی کی کل مالیت سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مطابق 5.5 کھرب روپے بنتی ہے، اور اگر اس رقبے کے حجم کی بات کی جائے تو یہ رقبہ بحرین، مالٹا اور کوموروس کے مجموعی رقبے سے زیادہ بنتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالتی نظام ہونے کے باوجود ایک متوازی جرگے اور پنچایت کا غیر آئینی سسٹم بھی برابر کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ان جرگوں اور پنچایتوں میں ونی، کاروکاری اور غگ جیسی غیر اسلامی اور ظالمانہ رسموں کو پریکٹس کیا جاتا ہے، جس کا زیادہ تر نشانہ خواتین اور چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں۔ متعدد مرتبہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں ان جرگوں اور پنچایتوں کو غیر آئینی قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان جرگوں اور پنچایتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں لوگوں کو قتل اور خواتین کے مستقبل کے فیصلے ان کی مرضی کے بغیر طے کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو آج بھی 47% کرمنل اور سول مقدمات جرگوں میں طے کیے جاتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 2018 سے لے کر 2022 تک کاروکاری اور غیرت کے نام پر قتل کے قریباً 2000 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں 2500 سے زائد افراد کو قتل کر دیا گیا، اور ان مقتولین کی اکثریت خواتین پر مشتمل تھی۔ پھر معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کے قانون کے مطابق بھیک مانگنا یا کسی کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنا جرم ہے، جس کے تحت 1 سال تک قید اور جرمانے کی سزا موجود ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک نہایت دلچسپ رپورٹ رکھنا چاہوں گا، جس کے مطابق پاکستان میں 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان کا ہر 7واں شخص صرف بھیک مانگ کر روزانہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ بھکاری ہر روز 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں، جو سالانہ 117 کھرب روپے بنتے ہیں، یعنی لگ بھگ 40 ارب امریکی ڈالرز کے۔ یہ وہ موٹے موٹے امور تھے جو پاکستان میں خطرناک حد تک بڑھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، گلیوں بازاروں میں کوڑا کرکٹ پھینکنا یا راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دینا، یہ تو ایسے جرائم ہیں جنہیں جرم تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ لیکن مسئلہ احمدیوں کے ساتھ ہے کہ وہ خود کو غیر مسلم کیوں نہیں سمجھتے۔ پھر بدقسمتی سے پاکستان میں آئینی اداروں کو دباؤ میں لانا اور انہیں دھمکانا یا قانون سازی اور اس کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنا اب ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے، جس کی تازہ ترین مثال حال ہی میں ریاستی اداروں NCHR اور اسپیشل برانچ کی وہ رپورٹس ہیں جن میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ملک میں توہین رسالت کے قانون کی آڑ میں بعض گینگز ایکٹیو ہیں جو لوگوں کو نوکری اور محبت وغیرہ کا جھانسہ دے کر انہیں ٹریپ کرتے ہیں، پھر انہیں اغوا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان سے بھاری رقوم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور جو رقم ادا نہیں کر سکتا اس پر توہین رسالت کا پرچہ کاٹ کر FIA کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان مقدمات میں ملوث افراد کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ان میں کم از کم 5 ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو تشدد برداشت نہ کرنے کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے NCHR اور دیگر اداروں کی رپورٹس اور متعدد شواہد کی بنیاد پر ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ دیا۔ اصولاً ایسے قومی کمیشن کی حمایت ہونی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی سے بڑے بڑے مولویوں اور نام نہاد قانون کے رکھوالوں نے نہ صرف اس فیصلے کی مخالفت کی بلکہ ریاستی ادارے کے خلاف صریح بغاوت کا راستہ اختیار کیا، بلکہ معزز جج صاحب کو قتل تک کی دھمکیاں دینے سے گریز نہیں کیا۔ 1.5 فٹے بونے نو میں کہنا چاہنا کہ تینوں غلط فہمی ہے اور تو یہ سمجھتا کہ میں گستاخن بچا لوں گا۔
चोगा लेकिन याद रखी तेरी कोर्ट वास्ते आने वास्ते वकील चाहिए फारूक आजम का कानून चलाने वास्ते कोई वकील नहीं चाहिए ओदे वास्ते मुमताज कादरी दी एसएमजी ते गाजी वकील का छोड़ा चाहिए। इसके बरखिलाफ पाकिस्तान में मुतअद्दिद मरतबा अहमदियों के खिलाफ भी माजी में अदालती फैसले आ चुके हैं, लेकिन आज तक जमात अहमदिया ने ना तो कोई फतवा दिया, ना अदालतों के खिलाफ कोई इश्तियाल अंगेज़ी की और ना ही कभी सड़कों पर एहतजाज या तोड़ फोड़ का सहारा लिया। हर बाशऊर फर्द ये बात जानता है कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद मरतबा अहमदियों के खिलाफ आइन और कानून में रद्दोबदल किया गया। खसूसन फौजी डिक्टेटर ज़ियाउल हक के स्याह दौर में एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस के ज़रिए पाकिस्तान में रहने वाले अहमदियों पर कलेमा, नमाज और अजान वगैरह पर पाबंदियाँ आयद करके उनके बुनियादी इंसानी और मजहबी हुकूक छीनने की कोशिश की गई। इसी दौर में जमात अहमदिया के सालाना जलसे पर भी पाबंदी आयद की गई, जो तब से लेकर अब तक बरकरार है। 1984 से आज तक जमात अहमदिया हर साल बाकायदगी से जलसे के इनेकाद के लिए तहरीरी दरख्वास्त देती रही है, मगर जब इजाज़त ना मिली तो कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती या कानून शिकनी का रास्ता अपनाते हुए जलसे का इनकार नहीं किया। दूसरी तरफ नाम नहाद मजहबी जमातें हों या फिर सियासी जमातें, उनके जलसों और धरनों की तारीख और उनका गैर आइनी तर्ज अमल किसी से पोशीदा नहीं। बहरहाल ये कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि जिस फौजी आमिर ने इसी आइन को पांव तले रोंद कर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और फिर कई साल तक इस आइन को मुअत्तल किए रखा और बगैर आइन के ऑर्डिनेंस की पीठ पर सवार होकर मुल्क को चलाने की कोशिश करता रहा, उसी फौजी आमिर के जारी किए हुए एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए वजूद में आने वाले गैर इस्लामी और गैर इंसानी कानून को तस्लीम करने पर मजबूर किया जा रहा है। यही वो आमिर था जिसने एक मौके पर आईने पाकिस्तान के बारे में यहाँ तक कह दिया था कि यह है क्या, चंद सिफात का एक किताबचा है, मैं चाहूँ तो अभी इसे फाड़ दूँ। होना तो ये चाहिए था कि इस आमिर की इबरतनाक मौत के बाद उसकी तमाम तर गैर आइनी तरामीम और पॉलिसियों को रिवर्स कर दिया जाता। उल्टा आइन शिकन फौजी आमिर के बनाए हुए कवानीन पर बात करने वालों को आइन शिकन करार दे दिया जाता है। नाजरीन को बताता चलूँ कि जमात अहमदिया शायद सारी दुनिया में वाहिद जमात है जिसका यह ईमान और अकीदा है कि हुकूमत चाहे मुसलमानों की हो या गैर मुस्लिमों की, उसकी तमाम दुनियावी मामलात में अताअत करना फ़र्ज़ है। कुजा पाकिस्तान में अहमदियों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। जमात अहमदिया के मौजूदा सरबराह हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ने बारहा अपने खुतबात में अहमदियों को अपने अपने मुल्कों के कवानीन की पाबंदी करने की तलकीन फरमाई है। मसलन 1 अप्रैल 2011 के अपने खुतबा जुमा में फरमाते हैं, बस आजकल क्योंकि अवाम हुकूमतों के ख़िलाफ़ सख्ती से कदम उठाने का जोश रखते हैं, इसलिए अवाम की हद तक आज बात करूँगा। इस बारे में कई अहादीस हैं जो हुक्मरानों के गलत रवैये के बावजूद अवामुन्नास को, मोमिनीन को सब्र की तलकीन का हुक्म देती हैं। हाँ, इताअत ना करने के जो हालात हैं, जैसे कि मैंने कहा, सवाए कुफ्र में मजबूर किया जा रहा हो। अहमदियों को कहा जाता है कि तुम अपने आप को मुसलमान ना कहो, हम ये बात मानने को तैयार नहीं, हम मुसलमान कहते हैं। या कलमा ना पढ़ो, हम पढ़ते हैं। जहाँ तक मुल्क के दूसरे कवानीन का ताल्लुक़ है, इसके बावजूद हर अहमदी हर कानून की पाबंदी करता है। आखिर में मैं इस मजमून के सबसे तशवीशनाक पहलू की निशानदही करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि खुद को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम ना करके अहमदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये बात एक आम फहम शख्स के लिए भी वाज़ेह है कि एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम में बुनियादी फ़र्क इस बात का है कि एक मुसलमान हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा, खुदा का प्यारा और सब नबियों और रसूलों से बढ़कर नबी और रसूल यकीन करता है, जबकि एक गैर मुस्लिम के अकायद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा नबी तस्लीम करना शामिल नहीं होता। अब अगर यहाँ मौलवियों के मंतक को दुरुस्त मान लिया जाए कि अहमदी भी खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम करें, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि अहमदी भी बाकी गैर मुस्लिमों की तरह हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा का नबी समझना और यकीन करना छोड़ दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مبنی اس طرح کے مطالبات سے پہلے ان مولویوں کی زبانوں پر چھالے کیوں نہیں پڑ گئے؟ یقیناً تھوڑی سی بھی غیرت رکھنے والا کوئی مسلمان اس طرح کے توہین آمیز مطالبے پر ان مولویوں کی داڑھی نوچ لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ ان مولویوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر احمدی کے دل کی گہرائی میں اس طرح رچی بسی ہے جسے کوئی مولوی ہرگز نہیں نکال سکتا۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کا یہ منظوم کلام ہر احمدی کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این باود بخدا سخت کافرم، یعنی خدا کے عشق کے بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشاد ہو گیا ہوں۔ اگر یہ عشق کرنا کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔